جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں کسی عقل مند شخص کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور بہت مختصر وقت میں وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے نزدیک آ کر بیٹھتا اور بادشاہ کو نصیحتیں بھی کرتا، اور بادشاہ اس کی بات پر کان دھرتا، اسے غور سے سنتا اور اس پر عمل بھی کرتا۔ وہ بادشاہ کو نصیحت کرتا کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی اپنی کی ہوئی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کے پرانے درباریوں میں سے ایک درباری جو اس شخص سے بہت حسد کرتا تھا، اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ شخص بادشاہ کے اتنا نزدیک کیوں ہے، اور بادشاہ اس کی بات پر کان کیوں دھرتا ہے۔ اس نے ایک دن پلان بنایا اور یہ سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو بادشاہ سے دور کیا جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو آپ کو نصیحتیں کرتا ہے یہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو اس درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جب آپ کے نزدیک آ کر بیٹھتا ہے اور جب آپ سے بات کرتا ہے تو یہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ سوچنا ہے، یہ ماننا ہے کہ بادشاہ سلامت جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اسے آزماؤں گا، کل اسے میرے دربار میں لے آؤ۔ وہ بندہ وہاں سے نکلا اور دوسرے دن دوپہر کا کھانا کھلانے کے لیے اس بندے کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی دعوت کی اور دعوت میں اس نے اسے پیاز اور لہسن کھلایا۔ پیاز اور لہسن کھلانے کے بعد وہ اسے دربار میں لے آیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اسے اپنے قریب ہونے کا کہا۔ جب اس نے بادشاہ کے نزدیک ہو کر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ اس لیے رکھا کہ پیاز اور لہسن کی بدبو بادشاہ کو محسوس نہ ہو، لیکن بادشاہ کو شک ہو گیا کہ یہ بالکل وہی سوچ رہا ہے جو اس حاسد درباری نے بتایا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کا اصول تھا کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تو ڈائریکٹ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا، لیکن جب وہ کسی کو انعام دیتا تھا تو اسے شاہی حکم نامے کے تحت لکھوا کر دیتا تھا۔ لیکن اس بار بادشاہ نے اپنی روایت بدل ڈالی اور اس نے اپنے خاص آدمی سے خط لکھنے کو کہا۔ اس خط میں یہ لکھوایا کہ یہ شخص جیسے ہی تمہارے پاس خط لے کر آئے، اسے قتل کر ڈالو اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھجوا دو۔ اور وہ خط اسی شخص کو دے دیا جو اس کو نصیحت کرتا تھا۔ وہ بندہ بادشاہ کے دربار سے جیسے ہی خط لے کر نکلا، وہ حاسد درباری اس کے پیچھے آیا۔ اسے لگا کہ اس خط میں بادشاہ سلامت نے میرے لیے انعام لکھوایا ہے۔ وہ لالچی شخص اس عقل مند آدمی سے خط لے کر اس شخص کے پاس پہنچا جسے خط دینا تھا۔ جب وہاں گیا، خط کھولا تو اس آدمی نے کہا، تم درباری تو ہو لیکن پھر بھی تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ بادشاہ کے خط لکھنے کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ آدمی بڑا چیخا چلایا اور اس نے ساری حقیقت بتائی کہ یہ خط کس وجہ سے لکھا گیا اور کون سی ترکیب کا نتیجہ ہے یہ، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ جو گڑھا اس نے دوسرے شخص کے لیے کھودا تھا اس میں وہ خود ہی گر گیا۔ حاسدوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حسد انسان کے اعمال کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح دیمک سوکھی لکڑی کو۔